बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2 रोज़ से ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान कमर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बने हुए हैं। कहीं इनके हवाले से मीम्स बन रही हैं तो कहीं इनके साथ होने वाली वारदात पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि असल वाक़या क्या है। तो आज की वीडियो में मैं आपको A to Z पूरा वाक़या सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए जी, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मैं आपको खलीलुर रहमान साहब के थोड़े से मैसेजेस दिखाती हूँ जो उन्होंने उस लड़की को किए हुए थे। ओए, यू आर सो प्रिटी, यू सिंग वेल बट आई नीड टू वर्क ऑन यू। तो उसने आगे से लिखा था थैंक यू सो मच सर। उसने आगे से ये लिखा जी सर मेरी प्रैक्टिस नहीं थी इसमें, शॉर्टली आई विल। आगे से ये मासूफ क्या कहते हैं जी, हैंड योर सेल्फ ओवर टू मी नो, लेट मी मेक इट हैपन। उसके आगे फिर जी दिल वाले इमोजी। जी ये वही खलीलुर रहमान है जो टीवी पे बैठ के औरतों को खरी खरी सुनाते थे। 2 टके की औरत, मैं थूकता नहीं हूँ इस पे। कभी वो रेशम को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और कभी उन्होंने सबा कमर की ड्रेसिंग के ऊपर बात कर दी, कभी उन्होंने सीनियर एक्टर नुमान इजाज़ के पतन की शुरू कर दी, वो अच्छा नहीं है ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। ये तो सब लोग ही जानते हैं कि वो स्क्रीन पर बैठ के दूसरे इंसान को कितना हकीर जानते हैं और खुद को कितना परफेक्ट इंसान समझते हैं। सबको खरी खरी सुनाना उन्होंने अपना एक मशगूल बना लिया था कि जो कोई बात करे तो उसकी ठीक तरह से तय बैठा दो। खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ हुआ क्या, एक्चुअली उनके साथ क्या वाक़या पेश आया, इसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तौर पर पूरी डिटेल से बताऊंगी। 15 तारीख को खलीलुर रहमान के साथ एक वाक़या पेश आया जिसकी रिपोर्ट उन्होंने 5 दिन के बाद थाने में करवाई। 5 दिन वो खामोश बैठे रहे, वो इसी ट्रोमो में रहे कि मेरे साथ हो क्या गया। 65 साल खलीलुर रहमान ने एक 23 साल लड़की से 15 दिन पहले चैट शुरू की और फिर वो एक दिन रात को, या आप ये कह लें कि सुबह के 4 बजे जिस टाइम फजर की अजान होती है, खलीलुर रहमान साहब उससे मिलने चले गए क्योंकि उनको डॉक्टर ने दिन की रोशनी में धूप में बाहर निकलने से मना किया है कि उनके ऊपर दिन की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। जो रात को वो ये काम करेंगे, दिन की रोशनी में वो ये काम नहीं कर सकते। खलीलुर रहमान साहब का कहना है कि मुझे कोई ऐसी बीमारी है कि डॉक्टर ने मुझे 5 साल तक दिन में रोशनी में बाहर निकलने से मना किया है या धूप में या रोशनी में जाने से मना किया। अब ये कौन सी बीमारी है, ये एक नई बहस है, या इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती कि किस तरह की बीमारी है जिसमें आप लोग धूप में नहीं, रोशनी में नहीं निकल सकते। तो ये तो बात की बात है। चलें जी, खलीलुर रहमान साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ बताया वो बिल्कुल उस वाक़े के ऑपोजिट था। उनके साथ वो सब नहीं हुआ जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, बल्कि सब इसके ऑपोजिट हुआ। उसकी वीडियोस, उसकी पिक्चर्स, उसकी डिटेल आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। खलीलुर रहमान साहब धूप का चश्मा लगाए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ऑफिसर के साथ बैठकर बताते हैं कि जी चूँकि मुझे डॉक्टर ने दिन की रोशनी में बाहर निकलने से मना किया है, इसलिए मैंने रात को 4 बजे के करीब एक 23 साल लड़की से मिलने के लिए गया जो कि मेरे साथ ड्रामे में काम करना चाहती थी। 15 जुलाई का ये वाक़या है और 19 जुलाई तक कमर साहब बिल्कुल खामोश बैठे रहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। 19 तारीख को उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई और फिर उन्होंने कहा कि इसमें मेरा नाम सामने नहीं आना चाहिए, मैं सामने नहीं आना चाहता। पुलिस ने उनको कहा कि भाई ऐसा नहीं होता, आप दिन की रोशनी में बाहर निकलें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और फिर लोगों को बताएं कि आपके साथ क्या हुआ है, तो फिर ही हम कुछ केस कर सकेंगे। तो जी बकौल खलीलुर रहमान के कि वो इस लड़की के साथ रात को 4 बजे मीटिंग के लिए गए, अपनी ड्रामा मीटिंग के लिए। तो वहाँ पे कुछ लोग असले के साथ इनके पास आए और उन्होंने गन पॉइंट पे इनको अगवा कर लिया और एक घर पे ले गए। वहाँ जाके उन्होंने कहा कि हम आपको अगवा कर लेंगे, आप हमें 1 करोड़ रुपया दें। ये कहते हैं कि मेरा ATM कार्ड भी उन्होंने ले लिया, उसमें से उन्होंने 2,87,000 रुपये निकलवाए और फिर असले की जोर पर खलीलुर रहमान से मजीद रकम का मुतालबा करते रहे। और फिर वहीं बैरियर टाउन के एक अपार्टमेंट में इनको 3-4 घंटे हब्से बेजा में रखा और फिर वहीं से एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे इनको ले गए। खलीलुर रहमान का कहना था कि इनकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर इनको एक नामालूम जगह पे ले गए, जहाँ जाकर उन्होंने इस पर बेईमाना तशद्दुद भी किया। खलीलुर रहमान का कहना है कि इनके ऊपर अच्छा खासा टॉर्चर किया गया और रकम का मुतालबा करते रहे, लेकिन जब उनको मजीद रकम नहीं मिली तो फिर उन्होंने नानकाना के करीब इनको छोड़ दिया और कहा कि इस वाक़े का किसी से जिक्र नहीं करना। उसके बाद इनको नानकाना में एक नामालूम मकाम पर छोड़ दिया गया।
میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتی جاؤں کہ پولیس نے آمنہ نامی عورت کو گینگ سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ آمنہ نامی لڑکی نے اپنے بیان میں کہا کہ میری 10 سے 15 دن خلیل الرحمان سے بات ہوتی رہی اور خلیل الرحمان نے مجھے ملنے کو کہا تو میں نے اس کو اپنے گھر بلا لیا۔ ملزمہ آمنہ عروج کا تعلق گوجرانوالے سے ہے۔ واضح رہے کہ یہ چیٹ لڑکی کے موبائل سے ملی ہے۔ لڑکی نے بہت ساری نازیبا ویڈیوز بھی بنائی ہیں جس پہ اس کا ارادہ تھا کہ خلیل الرحمان کو بعد میں بلیک میل کرے گی۔ لڑکی کے ساتھ خلیل الرحمان کی نازیبا ویڈیو اور یہ چیٹ پولیس کے قبضے میں ہے۔ خلیل الرحمان کا کہنا ہے کہ اسے ہی اس لڑکی سے ملنے کے لیے اس کے گھر کے اندر داخل ہوا تو بھی میں بیٹھا ہی تھا کہ وہ لوگ پہنچ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ 15 منٹ کے اندر انہوں نے میرے سے موبائل، گاڑی کی چابی، ATM کارڈ سب کچھ چھین لیا۔ انہوں نے بتایا کہ جنہوں نے مجھے اغوا کیا تھا ان میں سے ایک بندے کو وہ ہیکر کہہ کر بلاتے تھے، اس نے میرا موبائل پکڑا ہوا اور وہ مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ تمہیں جان سے مار دینے کا ہمیں حکم ہے۔ خلیل الرحمان نے کہا اگر مجھے جان سے مار دینے کا حکم ہے تو مار دو، پیسے کیوں مانگ رہے ہو؟ تو پھر اس نے کہا نہیں تو ایڈا وڈا آدمی ہے، تینوں مارن تے دل نہیں کرتا، تو پیسے دے دے۔ یہ بقول خلیل الرحمان کے یہ گفتگو ان میں ہوئی۔ خلیل الرحمان نے کہا کہ مجھے ہیکر نے کہا کہ تنوں موت کو ڈر نہیں لگتا؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے لگتا ہے اللہ کے بعد مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں نہیں دے سکتا۔ 1 کروڑ روپیہ تو میرے پاس بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں اس کا ایک اور طریقہ ہے، میں آپ کو 10 لاکھ دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے بھی مجھے اپنے دوست سے بات کرنا ہوگی اور اس کو ایشو بتانا پڑے گا۔ خلیل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو 10 لاکھ کا بولا کہ میں اپنے دوست سے لے کر تمہیں دے دیتا ہوں، اس کو ایشو بتانا پڑے گا، تو اس نے کہا نہیں ایشو نہیں بتانا، 10 لاکھ اسی کی کرنا ہے، 20 لاکھ تے ساڑا تیری ریکی تے لگ گیا، سال تو اسی تیری ریکی کر رہے ہیں۔ خلیل الرحمان نے بتایا کہ پھر جب میں نے ان کو پیسے نہیں دیے تو پھر وہ ان کو کسی کا فون آیا، انہوں نے کہا جی انہوں اگے ڈیلیور کر دو۔ وہ کہتے ہیں 6:30 بجے انہوں نے میری آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی اور پھر مجھے گاڑی میں بٹھایا، بڑی تیز رفتاری سے وہ مجھے کہیں نامعلوم جگہ پہ لے گئے۔ خلیل الرحمان کا کہنا ہے کہ مجھے نامعلوم جگہ پہ لے گئے جہاں پہ جا کے انہوں نے مجھے 3 گھنٹے ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا۔ خلیل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کے پٹ پر پٹی باندھی بھی تھی، میں کچھ دیکھ نہیں کر سکتا، پھر انہوں نے کہا کہ انہوں پار کر دو یار، تو کہتے ہیں میں پھر ذہنی طور پر تیار ہو گیا، مجھے گھر سے باہر نکالا گیا، بولا چلو جی کلمہ پڑھ لو، تو میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر انہوں نے اپنی گنز لوڈ کی جس کی مجھے آوازیں آئیں۔ خلیل الرحمان سے 7-8 انچ کے فاصلے پر فائر کیا گیا جو نیچے مٹی میں لگا۔ اس کے بعد کوئی 1 منٹ خاموشی رہی، پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ چلو بیٹھ جاؤ گاڑی میں، پھر مجھے گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ تقریباً اس وقت آلموسٹ کوئی 11 بجے کے ٹائم ہو چکا تھا، دن کے 11 بجے۔ 4 بجے کے خلیل صاحب وہاں پہنچے اور تشدد اور یہ سب کچھ ہوتے ہوتے دن کے 11 بج چکے تھے۔ گاڑی میں بٹھانے کے بعد انہوں نے 10 منٹ کی ڈرائیو کی اور پھر آگے جا کر انہوں نے ایک اور جگہ گاڑی روکی اور کہا کہ یہاں مارو، یہ جگہ سیف ہے، یہاں کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد کوئی 2-3 منٹ خاموشی رہی ہے، پھر انہوں نے کہا کہ کوئی 100-125 کلومیٹر کی سپیڈ کے حساب سے بہت سپیڈ کے ساتھ گاڑی چلی اور وہ روڈ مجھے کچا لگ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 2-3 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد مجھے ایسے فیل ہوا کہ گاڑی اب پکی سڑک پہ آ گئی ہے اور وہاں دوسری ٹریفک کا بھی شور مجھے سنائی دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پکی روڈ پہ بھی 15 منٹ گاڑی چلی اور جو 3 گاڑیاں تھیں وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، انہوں نے مجھے میری ہی گاڑی پہ شفٹ کر دیا ہوا تھا، جو وہ نکالتے تھے پھر گاڑی میں بٹاتے تھے تو اس طرح وہ گاڑی چینج کر لیتے تھے، تو وہ انہوں نے اس دوران مجھے اپنے ہی گاڑی میں بٹھا دیا ہوا تھا۔ 15 منٹ پکی سڑک پر گاڑی چلانے کے بعد پھر ایک جگہ جا کے انہوں نے گاڑی روکی اور ان کی آنکھوں سے پٹی اتاری، تو وہ کہتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کلاشنکوف والا آگے بیٹھا ہوا ہے، دوسرا کلاشنکوف والا میرے ساتھ بیٹھا تھا، ایک بائیں طرف تھا، جو بائیں طرف تھا وہ مسلسل مجھ پر تشدد بھی کرتا رہا، وہ جس کو ہیکر کے نام سے بلاتے تھے وہ گاڑی چلا رہا تھا۔ 2 گاڑیاں میری آگے تھیں، ایک گاڑی پیچھے تھی اور ایک جو میری اپنی گاڑی تھی میں اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھے گاڑی سے باہر نکالا، وہ ہیکر ہی میرے پاس آیا، اس نے کہا سر یہ آپ کا موبائل، یہ آپ کا ATM کارڈ اور یہ آپ کی گاڑی کی چابی، اور جو آپ کا دوسرا ATM کا کارڈ ہے اس سے آپ اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لیجئے گا تو اب آپ جا سکتے ہیں۔ خلیل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے وہاں سے گاڑی نکالی، 8 کلومیٹر جانے کے بعد میں نے وہاں کسی سے پوچھا کہ بھائی یہ سڑک کدھر جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ سڑک لاہور کی طرف جا رہی ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ لاہور کتنی دور ہے؟ انہوں نے کہا کہ لاہور ابھی 35 کلومیٹر دور ہے۔ خلیل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ آگے جا کے پیٹرول پمپ آیا، میں نے وہاں سے 2000 کا پیٹرول ڈلوایا اور ان سے پوچھا کہ موٹر وے کتنی دیر بعد آنے والی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جی 10 کلومیٹر کے بعد موٹر وے آنے والی ہے۔ کہتے ہیں کہ 10 کلومیٹر کے بعد جب میں وہاں پہ پہنچا تو پھر آگے سے شالیمار روڈ پہ آیا، بالآخر میں پونے گھر پہنچ گیا۔ تو ناظرین آپ کیا کہتے ہیں کہ خلیل الرحمان جس اسلامی معاشرے کا کلچر کا بھاشن دیا کرتے تھے، ان کو اپنے اوپر بھی اس کو آزمانا چاہیے تھا۔ اس کیس میں احسن شاہ نامی ایک بندہ ہے جو اس گینگ کا سرگنا بتایا جاتا ہے، لیکن ابھی تک وہ پکڑا نہیں گیا۔ آمنہ کی بہن کو بھی اس کیس میں پکڑ لیا گیا، مگر آمنہ کا کہنا ہے کہ وہ بالکل بے قصور ہے، وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی، اس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں۔
بتایا جاتا ہے کہ آمنہ کے موبائل سے یہ چیٹ اور ویڈیوز ملی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں۔ آمنہ بہت سارے دوسرے لوگوں کو بھی ہنی ٹریپ کرتی تھی اور ان سے پھر اس کے گوشت پیسے لیتی تھی۔ ناظرین، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خلیل الرحمان کے اندر بہت زیادہ غرور بڑھ چکا تھا۔ وہ جب چاہے جہاں چاہے کسی بھی انسان کو ذلیل کرنے میں 2 منٹ نہیں لگاتے تھے۔ تو کہتے ہیں جی عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خلیل الرحمان کو آدھی رات کے وقت اس لڑکی سے ملنے کے لیے جانا چاہیے؟ ایک 65 سالہ شخص کو 23 سالہ لڑکی کے بلانے پر فوراً اس کے گھر جانا چاہیے یا نہیں؟ تو اس کے بعد جو ہوا اس کے بارے میں بھی آپ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں کسی نئی انفارمیشن کے ساتھ، کسی نئی ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔